آج ہم جو کہانی دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے ایک بہت مشکل سوال پوچھتی ہے۔ کیا محبت اور حفاظت کے نام پر کسی کی آزادی چھیننا جائز ہے؟ یہ سوال ہی اس کہانی کی بنیاد ہے۔ جی، کہانی کا نام ہے پرانی حویلی کی خاموش وارث، اور یہ ہمیں ایک ایسے خاندانی راز کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے جہاں محبت، قربانی اور قید کی لکیریں دھندلا جاتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے کرداروں، خاص طور پر دادی فاطمہ بے کے فیصلوں کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ بالکل۔ یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ ایک انسان اپنی محبت کو بچانے کے لیے آخر کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ندا کی اپنی آبائی حویلی میں واپسی سے۔ وہ اپنی دادی کے انتقال کے بعد اسے بیچنے کے ارادے سے گاؤں آتی ہے، اور گاؤں کا نام بھی بڑا عجیب ہے، اندھیری بستی۔ یہ نام ہی مطلب ایک پورا ماحول بنا دیتا ہے، پورا اسراریت کا۔ جی، لیکن جیسے ہی ندا حویلی میں قدم رکھتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایک ایسی تاریخ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جس سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ اور یہیں سے یوں سمجھیں اس کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو حویلی بیچنے کے ارادے سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام ایک ایسی سچائی پر ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات اور خاندان کے بارے میں اس کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ بالکل۔ تو ندا جب حویلی میں گھومتی ہے اسے بچپن کی یادیں گھیر لیتی ہیں، خاص طور پر دادی کی وہ ڈانٹ۔ ہاں، وہ بات کہ حویلی کے مغربی حصے کی طرف نہیں جانا۔ جی، کیونکہ وہاں بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ اور یہ بات جو بچپن میں شاید ایک مذاق لگتی ہوگی، اب اکیلی حویلی میں ایک حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہاں آ کر کہانی انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بچپن کے خوف اکثر ہمارے لاشعور میں زندہ رہتے ہیں، لیکن یہاں بھوت کی کہانی صرف ایک ڈراونی کہانی نہیں ہے، یہ اکثر خاندانوں میں ان رازوں پر پردہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا۔ بھوت دراصل ایک استعارہ ہے ایک چھپی ہوئی سچائی کا۔ اور یہ خوف اس وقت اور گہرا ہو جاتا ہے جب رات کو اسے دادی کا ایک پرانا بھاری صندوق ملتا ہے۔ جی۔ ندا اسے کھولتی ہے تو اسے کپڑوں اور پرانے خطوط کے نیچے ایک موٹی جلد والی ڈائری ملتی ہے، فاطمہ بی کی ڈائری۔ اور کہانی میں ڈائری کا استعمال بہت ہوشیار ہے، یہ ہمیں فاطمہ بی کے خیالات براہ راست بغیر کسی فلٹر کے دکھاتی ہے۔ صحیح۔ ہم صرف یہ نہیں جانتے کہ وہ ڈری ہوئی تھیں، بلکہ ہم ان کے کانپتے ہاتھوں سے لکھے الفاظ خود پڑھتے ہیں۔ اس سے سننے والے کا کردار سے تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ جی، اور شروع کے صفحات تو عام زندگی کے واقعات سے بھرے ہیں، جی، لیکن پھر اچانک لکھاوٹ اور انداز بدل جاتا ہے۔ ہاں، لکھاوٹ میں ایک گھبراہٹ اور بے چینی نظر آتی ہے، خوف میں ڈوبے الفاظ ملتے ہیں، جیسے دادی نے لکھا ہے، آج پھر وہی عجیب آواز سنی، حویلی میں کوئی ہے۔ اور پھر وہ جملہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے، وہ کمرہ بند رکھو، اسے باہر مت آنے دینا، ندا کو بچانا ہے۔ یہ پڑھ کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دادی نے بھوت نہیں لکھا، انہوں نے اسے لکھا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اس ایک لفظ سے کہانی کا رخ مافوق الفطرت سے نفسیاتی تھرلر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ ندا کو اور ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ حویلی میں کوئی بھوت پریت نہیں، بلکہ کوئی انسان قید ہے۔ اور یہ خیال کسی بھوت کے خیال سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ کہیں زیادہ۔ اب خوف ایک پراسرار تجسس میں بدل جاتا ہے، کون ہے وہ، اور دادی ندا کو اس سے کیوں بچانا چاہتی تھی؟ اور اسی وقت اسے اس بند کمرے سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو یہاں وہم یقین میں بدلنے لگتا ہے۔ جی، وہ پوری رات سو نہیں پاتی اور صبح ہوتے ہی اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب ہمیں کسی راز کا سراغ ملتا ہے تو ہم اسے مکمل جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی تلخ حقیقت کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اگلی صبح ندا گاؤں کے ایک بزرگ فیض چاچا سے بات کرتی ہے۔ یہاں پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی میں بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ بھوت کی کہانی اچانک ایک گم شدہ رشتے کی داستان بن جاتی ہے۔ جی، فیض چاچا ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حویلی کے اس حصے میں فاطمہ بی کی سگی بہن اماں رہتی تھیں۔ اور یہ کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اماں بچپن میں جھیل میں ڈوبنے کے ایک حادثے کے بعد ذہنی طور پر مستحکم نہیں رہی تھیں۔
اور فاطمہ بی نے انہیں دنیا کی نظروں سے، ان کے تانوں اور بری نگاہوں سے بچانے کے لیے حویلی کے ایک حصے میں قید کر دیا تھا۔ تو بھوت کی کہانی؟ دراصل ایک بہن کی قربانی یا شاید ظلم کی کہانی تھی۔ ندا یہ سن کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ 40 سال ایک انسان 40 سال تک ایک کمرے میں بند رہا اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دادی کے انتقال کے بعد سے اس کمرے میں کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ فوراً حویلی واپس آتی ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا ہوگا، 40 سال سے بند اس کمرے میں آخر وہ داخل کیسے ہوگی؟ جی، اور اس کا جواب بھی دادی کی ڈائری میں ہی چھپا تھا۔ ہاں، اس میں ایک جگہ ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا تھا جو ایک پوشیدہ سرنگ کا راستہ دکھاتا تھا۔ یہ دیکھیں کہ فاطمہ بی نے نہ صرف اپنی بہن کو چھپایا بلکہ ان تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ بھی بنایا۔ اچھا، یہ ایک ہی وقت میں محبت اور قید کی ایک طاقتور علامت ہے۔ ایک طرف یہ راستہ ان کی فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر ان کا خیال رکھتی تھیں، اور دوسری طرف یہ اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ یہ راز کتنا گہرا اور مستقل تھا۔ تو ندا اس نقشے کی مدد سے ایک پرانی الماری کے پیچھے چھپے دروازے کو ڈھونڈتی ہے اور ایک تنگ سرنگ سے گزر کر اس بند کمرے میں پہنچتی ہے۔ وہاں کا منظر بہت دل خراش ہوگا۔ جی، بہت۔ کمرے کے کونے میں ایک کمزور ضعیف خاتون بیٹھی ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ ایسا سفید جیسے برسوں سے سورج کی روشنی نہ دیکھی ہو۔ یہ اماں تھیں؟ یہ اماں تھیں؟ ذرا اس منظر کو تصور کریں، ایک پوری زندگی جو ایک کمرے میں گزر گئی۔ اس طویل قید اور تنہائی کا ذہنی حالت پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ نفسیات میں ہم جانتے ہیں کہ طویل سماجی تنہائی انسان کی حقیقت اور وہم میں فرق کرنے کی صلاحیت کو ختم کر سکتی ہے۔ مطلب اماں کے لیے شاید وقت کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ بالکل، وہ اپنی ہی یادوں کی قیدی بن چکی تھی۔ یہ منظر بہت جذباتی ہے۔ ندا اماں کو اس قید سے آزاد کرواتی ہے اور اپنے والدین کو سب کچھ بتاتی ہے، جو یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنی خالہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ یہاں آ کر فاطمہ بی کا کردار بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ان کی محبت نظر آتی ہے، لیکن کیا ہم اس دور کے معاشرتی دباؤ کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ اس زمانے میں ذہنی صحت کے مسائل کو خاندان کے لیے ایک داغ سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اپنی عزت اور خاندان کا نام بچانا بھی اس فیصلے کے پیچھے ایک بڑا محرک ہو؟ بالکل، فاطمہ بی کا فیصلہ صرف محبت کا نہیں بلکہ شاید معاشرتی خوف کا بھی نتیجہ تھا۔ جب ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ طویل قید نے اماں کی حالت مزید بگاڑ دی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ صرف ایک عورت کو قید سے آزاد کرانے کی کہانی ہوتی تو شاید اتنی گہری نہ ہوتی۔ اصل موڑ اس کے بعد آتا ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ اب تک ہم فاطمہ بی کو ایک ایسے کردار کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس نے معاشرے کے ڈر سے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ جی، لیکن کہانی ہمیں ایک اور پرت دکھانے والی ہے۔ تو ندا اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ اماں اس سے مانوس ہونے لگتی ہیں۔ ایک دن اماں ڈائری کے آخری صفحات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں فاطمہ بی کا ندا کے نام ایک خط چھپا ہوتا ہے۔ ندا نے یہ خط پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس خط میں ایک اور گہرا راز سامنے آتا ہے جو فاطمہ بی کے فیصلے کو ایک بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ یہاں آ کر فاطمہ بی ایک ایسی مشکل میں پھنسی نظر آتی ہیں جہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جی، دادی نے لکھا تھا کہ انہوں نے اماں کو صرف لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے نہیں چھپایا تھا، بلکہ اماں کو ایک بیماری بھی تھی۔ اچھا؟ جس کی وجہ سے انہیں غصے کے شدید دورے پڑتے تھے اور وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھیں۔ دادی نے لکھا، میں نے انہیں اس لیے چھپایا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس ایک جملے سے پوری کہانی کا مطلب بدل جاتا ہے۔ بالکل، اب فاطمہ بھی صرف ایک ڈری ہوئی بہن نہیں بلکہ ایک محافظ بن جاتی ہیں۔ یہ ایک یوں سمجھیں کلاسک اخلاقی کشمکش ہے۔ ایک فرد کی آزادی اہم ہے یا اجتماعی حفاظت؟ جی، فاطمہ بی نے اپنی بہن کی آزادی کی قیمت پر دوسروں کی اور شاید خود اماں کی بھی حفاظت کو ترجیح دی۔ اس فیصلے کو صرف صحیح یا غلط کے خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ذرا اس بوجھ کا تصور کریں جو انہوں نے ساری زندگی تنہا اٹھایا۔ تو وہ ایک ہی وقت میں جیلر بھی تھیں اور محافظ بھی۔
یہ سوچنا ہی بہت عجیب ہے۔ بہت۔ لیکن اس خط میں ایک آخری حل نہ ہونے والا راز بھی تھا۔ ہاں۔ اور جب آپ سوچتے ہیں کہ سارے راز کھل گئے، کہانی ایک اور پہیلی سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ پراسرار لڑکا۔ جی، دادی لکھتی ہیں کہ اماں بچپن میں جھیل کنارے ایک عجیب لڑکے سے ملتی تھی جو ایک نامانوس زبان بولتا تھا، اور ان ملاقاتوں کے بعد ہی اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی تھی۔ فاطمہ بی نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کبھی نہ ملا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہی تو سوال ہے، کیا وہ حقیقی تھا یا اماں کے بیمار ذہن کی پیداوار؟ یا اس کا اماں کی حالت سے کوئی گہرا تعلق تھا؟ کہانی اس سوال کو کھلا چھوڑ دیتی ہے جو اسے اور زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ میرے خیال میں اس پراسرار لڑکے کا کردار کہانی میں یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ہم ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ زندگی کے کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس امکان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید اماں کی حالت کی وجہ صرف ایک حادثہ نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ کچھ اور بھی تھا جسے فاطمہ بی بی کبھی سمجھ نہیں پائیں۔ آخر میں ندا حویلی بیچنے کا ارادہ ترک کر دیتی ہے۔ وہ حویلی جو پہلے اس کے لیے ایک بوجھ تھی، اب صرف ایک پرانی عمارت نہیں بلکہ ندا اور اماں کا نیا گھر بن جاتی ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے تاریخ کے بوجھ کو اتار کر ایک نئی شروعات کرنے کی علامت ہے۔ اماں کو زندگی میں پہلی بار آزادی اور محبت ملتی ہے۔ تو ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں۔ کیا فاطمہ بی نے جو کیا وہ صحیح تھا؟ کہانی ہمیں کوئی آسان جواب نہیں دیتی۔ بالکل نہیں۔ ایک طرف ان کی بے پناہ محبت اور قربانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک راز کی حفاظت میں گزار دی، اور دوسری طرف ایک انسان کی آزادی کا بنیادی حق ہے جسے 40 سال تک پامال کیا گیا۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے۔ فاطمہ بی نے شاید وہ فیصلہ کیا جو انہیں اس وقت اپنی سمجھ کے مطابق بہترین لگا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ بہت بھاری۔ اور شاید یہی اس کہانی کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی ہمیشہ سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ کہانی اس خیال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا ظلم سب سے گہری محبت کے ارادے سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک آخری سوال ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اگر ندا کو یہ ڈائری کبھی نہ ملتی تو کیا اماں کی باقی زندگی اسی تاریکی میں گزر جاتی؟ اور کیا کچھ سچائیوں کا راز رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، چاہے ان کے پیچھے ایک زندہ انسان ہی کیوں نہ دفن ہو؟